اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی نشست کا عنوان ہے ایٹیمیا فوبیا، دا فیئر آف لوزنگ آنر اور بینگ لیبلڈ ایز شیم لیس ڈیو ٹو دا سیکچول ویلیوز اسائنڈ ٹو فیمینن جینڈر۔ آپ لوگوں کے لیے ایٹیمیا فوبیا کی اصطلاح ضرور نئی ہوگی، اور پہلے کلینکل سائیکالوجی میں یا ڈی ایس ایم میں آپ نے یہ ٹرم نہیں سنی ہوگی، کیونکہ یہ ایک نئی ٹرم ہے، ایک نیا مینٹل ڈس آرڈر ہے جو کہ ریسنٹلی میری ایک سیریز تھی 5 اسٹڈیز کی، اس کے ذریعے سے ڈسکور ہوا ہے، اور اس کے بارے میں تفصیلات آج کی نشست میں آپ کی گوش گزار کروں گا اور آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کی، دا فیئر آف لوزنگ آنر اور بینگ لیبلڈ ایز شیم لیس۔ اردو میں آپ اس طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں کہ غیرت متاثر ہونے کا خوف، ناموس چھن جانے کا خوف، یا بے شرم اور بے حیا کہلائے جانے کا خوف۔ اور اس خوف کی جو بنیادی وجہ ہے، ڈیو ٹو دا سیکشول ویلیوز اسائنڈ ٹو فیمینن جینڈر، جو صنف نازک ہے فیمیلز کو، جو سوشل جینڈر رولز اسائن کیے گئے ہیں، اسپیشلی سیکچولیٹی سے ریلیٹڈ، جن کا آگے چل کر ہم تفصیلی تذکرہ کریں گے، ان رولز کی وجہ سے یہ خوف پیدا ہونا کہ کہیں میں بدنام نہ کہلائی جاؤں، کہیں میں بے شرم اور بے حیا نہ سمجھی جاؤں، اور مردوں کے لیے کہ کہیں میری عزت، غیرت، ناموس پہ حرف نہ آ جائے، کہیں شاید یہ انگزائٹی ہے بیسیکلی، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ایک ڈر ہے، ایک تشویش ہے، جس کو ہم تفصیل سے آج کی نشست میں دیکھیں گے۔ یہ مرض ایٹیمیا فوبیا کا کلچر کی پیداوار ہے، اور دو اصطلاحات کو ہم آج کی نشست میں ڈسکس کریں گے۔ ایک کلچر آف آنر، ایک ٹرم ہے کلچر آف آنر، اور ایک دوسری ٹرم ہے شیم سوسائٹی۔ تو کلچر آف آنر کو اور شیم سوسائٹی کو بھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے، جس کی وجہ سے ایٹیمیا فوبیا پیدا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مینٹل ڈس آرڈرز میں ایک نیا ایڈیشن ہے، جو کہ 5 کنزیکٹیو اسٹڈیز کی ایک سیریز تھی میری، اس میں 1404 پارٹیسپینٹس انوالو تھے، اور ان 5 کنزیکٹیو اسٹڈیز کے نتیجے میں یہ مینٹل ڈس آرڈر ڈسکور ہوا، اس کو اسٹیٹسٹیکلی ایکسپلور کیا گیا، اس کو اسٹیٹسٹیکلی اس کنسٹرکٹ کو ویلیڈیٹ کیا گیا، اس کی کنسٹرکٹ ویلیڈیٹی، اس کی کنورجنٹ ویلیڈیٹی، اس کی ڈسکریمننٹ ویلیڈیٹی، ساری اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز دیکھے گئے، اور اس کے بعد آخر میں ایٹیمیا فوبیا اسکیل بھی ڈیولپ کیا گیا، جو کہ 15 آئٹمز پر بیس کرتا ہے، اور اس میں 4 سب اسکیلز ہیں، جس میں سے پہلا انگزائٹی ہے، پھر سوشل کمپلائنس ہے، سوشل اپریزل ہے، اور آنر ہے۔ تو یہ اسکیل ایٹیمیا فوبیا اسکیل بھی میری ویب سائٹ پہ موجود ہے، 15 بیانات ہیں اس میں، جن کی مدد سے اس نئے مرض کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ آپ لوگوں کے لیے یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے، ایک نیا فینومینن ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس کے جو بنیادی بیک گراؤنڈ ہے
وہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم آنر کو ڈسکس کرتے ہیں. آنر، اس کے اردو میں مختلف تراجم ہو سکتے ہیں. سب سے اچھا ترجمہ غیرت ہے. آنر یعنی غیرت. جس پرسپیکٹو میں، ایٹیمیا فوبیا کے پرسپیکٹو میں ہم آنر کو استعمال کر رہے ہیں، اس کے لیے بیسٹ پاسبل اردو ٹرانسلیشن غیرت ہے. اس کے علاوہ عزت بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ناموس بھی کہہ سکتے ہیں، اور کلوکیل ٹرمز بھی یوز کر سکتے ہیں، جس طرح سے کہ میری پگ اچھال دی گئی، میری پشتوں پہ حرف آ گیا، پختون توپ پہ حرف آ گیا، میری مردانگی پہ حرف آ گیا. تو یہ ساری چیزیں مختلف زبانوں میں مختلف طریقوں سے ایکسپریس ہوتی ہیں آنر. لیکن ہمارا جو آج کی نشست میں آنر کا پرسپیکٹو ہے وہ ایٹیمیا فوبیا ہے. اور اس سلسلے میں اگر آپ غیرت کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ غیرت اور ناموس، نام، یعنی میرے آپ عرف عام میں سنتے ہیں یہ جملے کہ میرا نام بدنام کر دیا گیا، میری ناک کٹوا دی گئی، میرے نام پہ حرف آیا، وغیرہ وغیرہ. تو ان سب سے مراد ہوتی ہے کہ میں ڈس آنرڈ ہو گیا، میرا آنر میرے ہاتھ سے چلا گیا، میری غیرت میرے ہاتھ سے چلی گئی، اور میں باغیرت نہیں رہا بلکہ بے غیرت سمجھا جا رہا ہوں. تو جو ایٹیمیا فوبیا ہے اس میں اگر کسی مرد کو ایٹیمیا فوبیا ہے تو وہ خود کو بے غیرت محسوس ہونے کے خوف سے انگزائٹی میں مبتلا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے بے غیرت تصور کرنا نہ شروع کر دیں، مجھے بے غیرت نہ کہیں. تو یہ مردوں کو یہ خوف لاشعوری طور پر دامنگیر ہوتا ہے کلیکٹیوسٹک کلچرز میں. آگے چل کے ہم کلچر کی بھی بات کرتے ہیں. تو کہیں مجھے بے غیرت نہ سمجھ لیا جائے، یہ ہے خوف مردوں کا. اور عورتوں کا خوف یہ ہے کہ کہیں مجھے بے شرم بے حیا نہ سمجھ لیا جائے. میں ڈرتی ہوں اس وقت سے اور پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی ہوں، اور اس وقت سے ڈرتی ہوں، اس حالات سے ڈرتی ہوں جن میں کہ مجھے لوگ بے شرم ہونے کا اور بے حیا ہونے کا طعنہ دیں گے. بے غیرت نہیں، غیرت صرف مردوں کے لیے، وہ میں آگے چل کر ایکسپلین کرتا ہوں. غیرت مردوں کے لیے اور شرم و حیا عورتوں کے لیے. اور غیرت اور شرم و حیا کے نام سے حاصل ہونے والا خوف، اس کو ایٹیمیا فوبیا کہہ رہا ہوں میں. تو غیرت کو ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سلسلے میں آپ یہ سمجھیے کہ بنیادی طور پر، اصولاً، پرنسپلی، پرائمریلی جو کیریکٹر ہے غیرت کا اور آنر کا، یہ ایک بہت ہی اچھا وصف انسانی ہے. انسان کی ایک عظیم ترین ویلیو ہے غیرت، حمیت، آنر. تو آنریبل ہونا، غیرت مند ہونا، یہ انسان کا ایک اعلیٰ ترین، عظیم ترین خلق ہے، وصف ہے، کریکٹرسٹک ہے پرائمریلی. اچھا، اب یہ انسان کی اخلاقیات سے متعلق ہے، انسان کی موریلٹی سے اور انسان کے ایتھیکل سٹینڈرڈ سے متعلق ہے. تو اخلاقی طور پر
اگر انسان غیرت مند ہو تو یہ بہت ہی زبردست بات ہے. ساری دنیا میں اس وصف کو، اس کریکٹر کو اپریسیٹ کیا جاتا ہے کہ واہ ماشاء اللہ کتنا غیرت مند شخص ہے، کتنی غیرت مند قوم ہے، کتنی غیرت مند کمیونٹی ہے. آپ سنتے ہیں اکثر اس کو بہت اچھے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے غیرت کو، لیکن یہ اچھے الفاظ سے تعبیر اخلاقیات کی مد میں کیا جاتا ہے. جب ہم ایتھکس اور موریلٹی کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس وقت ہم آنر کو پازیٹیولی ڈیفائن بھی کرتے ہیں اور پازیٹیولی پرسیو بھی کرتے ہیں. لیکن کچھ کلچرز ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جن کو ہم کلچرز آف آنر کہتے ہیں. یہ ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے کلچر آف آنر، اور زیادہ تر یہ کلیکٹیوسٹک کلچرز میں کلچر آف آنر ڈیولپ ہوتا ہے. انڈیویجولسٹک کلچرز میں بھی کلچر آف آنر پریویل کرتا ہے. مطلب ماڈرن کنٹریز میں، ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی غیرت کا یہ مفہوم، ایٹیمیا فوبک مفہوم لیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا زیادہ پریویل نہیں کرتا جتنا زیادہ کلیکٹیوسٹک کلچرز میں غیرت کا ایٹیمیا فوبک میننگ پریویل کرتا ہے. تو غیرت کا استحصال، غیرت کا جو ایٹیمیا فوبک مفہوم میں کہہ رہا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ غیرت کے وصف کا استحصال، ایکسپلائٹیشن آف آنر. تو آنر کو مس یوز کیا جاتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کلیکٹیوسٹک کلچرز کے ان کلچرز میں جہاں پہ آنر پریویل کرتا ہے. آنر کلچر، اس میں غیرت کے مفہوم کو سراسر بدل دیا جاتا ہے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں، اور غیرت کے نام پر دراصل خواتین کا استحصال عمل میں لایا جاتا ہے. اور مرد اس کلچر میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیرت مند ہیں، بائی برتھ غیرت مند ہیں، اور ان کی جو غیرت کا مآخذ ہے، جو منبع ہے، جو سورس ہے، وہ خواتین ہیں. تو مرد غیرت مند خود کو اس لیے سمجھتے ہیں چونکہ ان کی خواتین پاک دامن ہیں، ان کی خواتین کا کردار پر کیچڑ ابھی تک نہیں اچھلا، اور ان کی خواتین چونکہ شریف ہیں، نوبل ہیں، وفا شعار ہیں، آنیسٹ ہیں، سبمسو ہیں، لہٰذا وہ غیرت مند ہیں. یعنی آنر کلچر اگر آپ اپنے ملک میں بھی بعض علاقوں میں امیجن کرنے کی کوشش کریں تو وہاں پہ آپ کو کچھ ایسے کلچرل پیرامیٹرز نظر آتے ہیں جن میں کہ مردوں کی غیرت خواتین کے دم قدم سے، صرف اور صرف خواتین کے، کسی اور بات سے نہیں. مرد خود چاہے جتنا ہی برا کیوں نہ ہو اس کی غیرت متاثر نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کی ماں، بہن، بیٹی، بہو یا اور کوئی نزدیکی خاتون اگر بے شرم کہلائی جاتی ہے تو مرد کی غیرت پر اتنا بڑا حرف آتا ہے کہ اس پر وہ قتل و غارت گری تک تیار ہو جاتا ہے. تو اس قسم کے آنر کلچرز میں خواتین پر طرح طرح کے الزام لگتے ہیں، بے حیائی کے اور بے شرمی کے، اور غیرت کو، آنر کو، رسپیکٹ کو صرف مردوں کے حصے میں سمجھا جاتا ہے. یعنی اگر مرد اور عورت کا تقابلی جائزہ کریں ان کلچرز میں، کلچرز آف آنر میں،
تو وہاں پہ جو عزت ہے اور جو غیرت ہے وہ مرد کا خاصہ ہے، اور جو پاک دامنی ہے اور شرافت ہے وہ خواتین کا خاصہ ہے، وہ ان کے حصے میں آئی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ فیمیل آبجیکٹیفیکیشن ہے، جس کو فیمنسٹک پرسپیکٹو میں نے پہلے بھی ایک نشست میں، جس کا عنوان ہے غالباً جینڈر اینڈ فیمنزم، اس میں نے واضح کیا تھا فیمیل آبجیکٹیفیکیشن کو۔ تو یہ جڑ ہے اس غیرت کے استحصال کی، ایٹیمیا فوبیا کی بھی یہی جڑ ہے، جس کا ٹائٹل ہے فیمیل آبجیکٹیفیکیشن۔ یہ بھی ایک اصطلاح ہے، اور پہلے بھی میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں، دوبارہ سے آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ فیمیل آبجیکٹیفیکیشن یہ ہے کہ مرد خواتین کو اپنی پراپرٹی سمجھیں، ان کو آبجیکٹیفائی کریں، ان کو ایک جیتا جاگتا انسان، صاحب جذبات، صاحب شعور اور صاحب ایمان انسان سمجھنے کے بجائے ان کو ایک آبجیکٹ، ایک کموڈٹی، ایک چیز سمجھا جائے خواتین کو۔ یہ ہے فیمیل آبجیکٹیفیکیشن۔ تو اس قسم کے کلچرز میں مردوں کی تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہماری گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، گھر ہے، گھڑی ہے، جس طرح سے ہماری باقی چیزیں ہیں، تو ہماری جو خواتین ہیں وہ بھی ایک طرح سے چیزیں ہیں، آبجیکٹس ہیں۔ ان کو یوز کیا جائے اور ان کی رائے یا ان کی فری ول، سویٹ ول پوچھنا یہ مناسب نہیں سمجھا جاتا خواتین کو۔ اور یہ صدیوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، صدیوں سے۔ آپ نے سنا کہ خاتون کے ساتھ، فیمینن جینڈر کے ساتھ بدنامی صدیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اسلام سے پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، تو وہ غیرت اور بدنامی اور سوشل ڈیفیم کی وجہ سے ہی کیا جاتا تھا۔ اور اس سے پہلے پھر ایون ایرسٹاٹل، پلیٹو کے ٹائمز میں بھی ہمیں اس قسم کے واقعات ملتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاتون کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر مردوں اور عورتوں کا تقابل کریں تو خواتین کو بہت ہی حقیر قسم کا آبجیکٹ سمجھا جاتا تھا۔ اور ایون جو کنٹریز آج ڈیولپڈ کہلائی جاتی ہیں اور جن کنٹریز میں سویلائزیشنز ہیں، اچھا کلچر، انڈیویجولسٹک کلچر سمجھا جاتا ہے، ان کنٹریز میں بھی جو خواتین کا استحصال ہوتا چلا آتا رہا ہے صدیوں سے، اس سے تاریخ بڑی پڑی ہے۔ امریکہ میں بھی خواتین کو کچھ سال پہلے ووٹ ڈالنے کا حق حاصل نہیں تھا، سگریٹ پینا برا سمجھا جاتا تھا امریکہ میں خواتین کا، اور انڈسٹری میں یا جابز، پروفیشنل جابز کے سلسلے میں ان کے حقوق سلب کیے جاتے تھے۔ تو یہ فیمنزم کی ایک پوری سٹوری ہے، صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آتا جا رہا ہے، اور اس کا جو بیسک سورس ہے وہ فیمیل آبجیکٹیفیکیشن ہے شروع سے۔ یعنی جہاں سے ہسٹری ریکارڈ ہونا شروع ہوئی ہے وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خاتون ہمیشہ سے سبمسو رہی ہے اور مرد ہمیشہ سے ڈومیننٹ رہے ہیں۔ اکا دکا کچھ کلچرز ایسے تھے، اکا دکا، جہاں پہ خواتین نے بھی حکمرانی کی ہے۔ کچھ ایسے کلچرز بھی مادر سری خاندانوں میں گزرے ہیں جہاں پہ ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ فیمیلز ہوا کرتی تھی، مادر سری خاندان،
اور دوسری طرف پدر سری خاندان جس میں کہ فیملی کا جو سربراہ ہے وہ مرد ہوتا ہے. تو آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو 99% فیملیز میں جو سربراہ ہیں وہ مرد نظر آتے ہیں، یا ان فیملیز میں خواتین سربراہ ہیں جہاں پہ مرد یا تو فوت ہو چکے ہیں یا سپریٹڈ ہیں، اویلیبل نہیں ہیں یا بے روزگار ہیں. زیادہ تر اکثریت آپ کو پدر سری خاندانوں کی نظر آتی ہے ہماری سوسائٹی میں. تو یہ صدیوں سے فیمیل آبجیکٹیفیکیشن صدیوں سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اچھا، اب آنر میں مزے کی بات یہ ہے کہ جب مرد خود کو غیرت مند محسوس کرتا ہے صرف اس کا سرٹیفکیٹ اس وقت تک اس کے پاس نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کوئی ایسا اقدام نہ کر دے جس سے کہ لوگ اس کو غیرت مند کہیں. تو یہ اقدام تو اکا دکا بہت کم مرد کرتے ہیں جن کی حالات و واقعات ان کو کرنے پر مجبور کرتے ہیں. لیکن جنرلی اسپیکنگ مرد یہ اس قسم کے کلچرز میں، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں آنر کلچر کی بات کر رہا ہوں، کلچرز آف آنر. یہ دنیا کے تمام خطوں پر ان باتوں کا اطلاق نہیں ہوتا. کلیکٹیوسٹک کلچرز میں کچھ ایسے کلچرز، اور ان کی لسٹ بھی اس طرح سے اوپنلی میں نہیں دے سکتا آپ کو کہ یہ کلچر جو ہے یہ آنر کلچر ہے، ایکسپلیسٹلی ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ فلانا کلچر جو ہے وہ آنر کلچر ہے. ایک ہی ملک میں، فار ایگزامپل ہمارے ملک میں آپ دیکھیں گے بعض جگہوں پہ آپ کو آنر کلچر نظر آئے گا، بعض جگہوں پہ آپ کو بالکل نظر نہیں آئے گا. تو یہ کلچر ٹو کلچر، پلیس ٹو پلیس ویری کرتا ہے. لیکن جن کلچرز میں آنر کو اہمیت دی جاتی ہے، غیرت کو اہمیت دی جاتی ہے، اس پرسپیکٹو میں، ایٹیمیا فوبیا کے پرسپیکٹو میں. ویسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ غیرت بنیادی طور پر ایک اعلیٰ انسانی وصف ہے، ایک اچھی چیز ہے. لیکن اس کا جو ایکسپلائٹیشن ہے، اس کا جو مس یوز ہے، وہ آنر کلچرز میں آپ کو جا بجا نظر آتا ہے. تو مرد اس کلچر میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ غیرت مند ہیں. تو اس محسوس کرنے سے ان کی سیروٹونین اپ ہوتی ہے، ان کو مزہ آتا ہے، ان کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے، ان کو اپنی سیلف ورتھ اچھی لگتی ہے، اور لوگوں سے تعریف بھی سننا چاہتے ہیں. لوگ مردوں کو اگر لوگ مرد کہیں کہ مرد کا بچہ ہے، شیر جوان ہے وغیرہ وغیرہ، تو مردوں کو بہت اچھی فیلنگ آتی، نفسیاتی فیلنگ بہت اچھی آتی ہے، ری انفورسمنٹ ملتی ہے ان کو سوسائٹی کی طرف سے. اور اگر اگر کوئی مرد ڈس آنر فیل کرتا ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے. یہ اس کے لیے ایک ایموشنل ٹراما سے کم نہیں ہے. اس کی سیلف ریکگنیشن، اس کی سیلف اسٹیم، خود کو وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں محسوس کرتا ہے، اور بہت سے نفسیاتی مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے اگر اس کو یہ محسوس ہو کہ لوگ اسے بے غیرت سمجھتے ہیں. اور وہ لوگ کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ اس لیے بے غیرت نہیں سمجھتے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا بے غیرت ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا بے غیرت ہے، یا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا لہٰذا اس لیے بے غیرت ہے، یا یہ غریبوں کے حقوق نہیں دیتا اس لیے بے غیرت ہے، ہمسایوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا اس لیے ایسی کوئی بات بھی نہیں. بے غیرت صرف اس لیے ہے کہ اس کی خواتین بد چلن ہیں، آوارہ ہیں، لبرل ہیں، اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں. صرف اس وجہ سے بے غیرتی کا جو ٹائٹل ہے وہ مرد کے حصے میں آتا ہے کلچرز آف آنر میں.
مرد چاہے خود جتنے ہی کمینہ صفت کیوں نہ ہو، جتنے ہی برے کام کیوں نہ کرے، اس کی غیرت متاثر نہیں ہوتی، حالانکہ اصلاً اصولاً اس وقت ہونی چاہیے جب وہ خود بد اخلاق ہو، جب اس سے برے اخلاق ظاہر ہوں تو اس کو اس وقت بے غیرت کہنا. اور جس طرح سے میں نے بتایا سب سے بڑا بے غیرت قرآنک پرسپیکٹو میں تو وہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے. بے غیرتی، اصل بے غیرتی، بے عزتی، کم مائیگی تو یہ ہے کہ انسان اللہ کا غلام نہ سمجھے خود کو، دنیا کی بھول بھلائیوں میں گرفتار ہو اور دنیا کا کتا بن کے رہ جائے، اپنی زندگی کے مقصد سے چھٹکارا حاصل کرے، زندگی کو بلا مقصد گزارے، اللہ کی یاد سے غافل ہو. یہ ہے اصل بے غیرتی. تو قرآنک پرسپیکٹو کی طرف میں آج کی نشست میں نہیں جا رہا، پیورلی سائیکلوجیکل وے میں آپ کو ایٹیمیا فوبیا کے اسرار و رموز سمجھا رہا ہوں کیونکہ ایک نئی چیز ہے. اچھا، پھر ایک اور مسئلہ ہے اس آنر کے ساتھ کہ آنر بہت جلدی چھن سکتا ہے. یعنی مردوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایسا کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ میرا آنر چھن جائے مجھ سے، میں ڈس آنرڈ ہو جاؤں. اور وہ کیوں ہو جاؤں؟ کیونکہ کہیں میرے گھر کی خواتین کچھ ایسا شگوفہ نہ چھوڑ دیں، کچھ ایسا گل نہ کھلا دیں، کچھ ایسی نازیبا حرکت نہ کر بیٹھیں. یعنی کہ میرے گھر کی کوئی خاتون رات کو 2 بجے گلی میں اکیلی چلتی آ رہی ہے جاب سے، تو یہ ایک مرد کے لیے اس کلچر میں اس کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی دیکھ لے تو مجھے بے غیرت نہ سمجھے، بس مجھے بے غیرت نہ سمجھے. یہ ہے اصل مسئلہ. وہ کیوں 2 بجے آ رہی ہے کام کر کے؟ یہ صاحب غیرت مند حضرت گھر میں تشریف رکھتے ہیں اور ان کی کوئی خاتون رات کو کام سے آ رہی ہیں لیٹ، اس وقت ان کی غیرت نہیں جاگتی کہ یہ کام کر کیوں رہی ہیں، نان و نفقہ تو میری ذمہ داری تھی. لیکن ایک اور میں آپ کو آپ کی کمیونٹی کی سائیکالوجسٹ کی ایگزامپل دیتا ہوں، بڑی ہی زبردست ایگزامپل ہے. آپ امیجن کریں آپ کو ساری باتیں صاف ظاہر ہو جائیں گی. ایک امیجنیشن میں آپ کو کرواتا ہوں کہ ایک والد صاحب ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، پاکستانی والد صاحب ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں. تو ان کی جو بڑی بیٹی ہے اس کی عمر 28 سال ہے، غیر شادی شدہ ہے، اور اس نے MBBS کیا ہے اور آج کل ہاؤس جاب کر رہی ہے. اس کی نائٹ ڈیوٹی بھی لگتی ہے اور اس کو رات کو دیر سے بھی آنا پڑتا ہے، بعض اوقات اکیلے آنا پڑتا ہے، بعض اوقات کوئی کولیگ، کوئی ڈاکٹر چھوڑ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. والد صاحب مطمئن ہیں، لیکن چھوٹی بہن جو ہے وہ ایک سائیکالوجسٹ ہے. اس کے پاس پیسے پیدا کرنے کے مواقع اتنے نہیں ہیں جتنی بڑی بہن کے پاس ہیں، لہٰذا اس کے لیے جو کوڈ آف آنر ہے وہ بھی چینجڈ ہے. اور سوسائٹی چونکہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی، سوسائٹی نے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی نے فیمیل ڈاکٹرز کے لیے کچھ ایسے کام ایکسیپٹ کر رکھے ہیں جو باقی دوسری پروفیشن کی خواتین کے لیے نہیں کیے ہوئے. یعنی ایک میڈیکل ڈاکٹر وائٹ اورال پہن کے اگر رات کو گھر لیٹ آ رہی ہیں تو زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں اف کتنی تھک گئی ہوں گی موصوفہ، کتنا نیک کام کر رہی ہیں، ڈاکٹر ہیں، بوڑھی ہو کر پیسہ کمائیں گی، لوگوں کی چمڑی ادھیڑیں گی اور
اپنا جتنا بھی انویسٹمنٹ ہے اس کو وصول کریں گی. اس چیز کو فیمیل میڈیکل ڈاکٹرز کو کسی حد تک ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، لیکن باقی پروفیشنز، ٹیچرز ہیں، سائیکالوجسٹس ہیں، فیکٹریوں میں کام کرنے والی خواتین ہیں، گھروں میں کام کرنے والی ہاؤس میڈز ہیں. ایک ہاؤس میڈ، اس کو دیکھیے ذرا کہ ایک گھر کی نوکرانی کا خاوند سارا دن بیٹھ کر چرس پھونکتا رہے، اس وقت وہ خود کو نہ غیرت مند سمجھتا ہے، نہ مسلمان سمجھتا ہے، نہ صاحب اخلاق سمجھتا ہے. اور سارا دن اس کی بیوی گھروں میں کام کر کر کے اگر رات کو ذرا سی لیٹ ہو جائے تو اس کی بھی اس چرسی کی بھی غیرت جاگ جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں. تو سوشل ایکسپیکٹیشنز جن کا آگے چل کر میں ذکر کرتا ہوں، سوشل ایکسپیکٹیشنز بہت میٹر کرتی ہیں. تو آپ لوگوں کی فیلڈ میں کلینکل سائیکالوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ نے ابھی تک پاکستان میں اتنی ایکسیپٹنس حاصل نہیں کی، کیونکہ پیسہ نہیں ہے اس میں. اگر پیسہ ہو تو ایکسیپٹنس آتی ہے، اور فائنینشیل جو امپاورمنٹ کے لیے جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں ان کا بھی میں انشاءاللہ آگے چل کر تذکرہ کرتا ہوں. تو سٹینڈرڈز ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل اور تھاؤزنڈز میں سٹینڈرڈز چل رہے ہیں سوسائٹی میں. آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ دیکھتے ہیں. مرد دوسروں کی بہنوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے غیرت کو دفنا دیتے ہیں، اور اگر اپنی بہن کسی کے ساتھ گپ شپ لگاتے پکڑی جائے تو غیرت ایسے جاگتی ہے جیسے کہ صدیوں سے تڑپ رہی تھی جاگنے کے لیے. یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آنر مردوں کا وتیرہ ہے، مردوں کا خاصہ ہے. خاتون آنریبل ہو ہی نہیں سکتی. یہ پرسیپشن ہے آنر کلچر میں لوگوں کی. پھر آنر کو ریسٹور کرنا، اگر کھو جائے آنر، اس کو ریسٹور کرنا بھی ان کلچرز میں بہت ضروری سمجھا جاتا ہے. اور جس کے لیے پھر اس کو ریسٹور کرنے کے لیے بہت سے کام مردوں کو کرنے پڑتے ہیں، جن میں کہ آنر وائلنس ہے، وائلنس ریلیٹڈ ٹو آنر. سوشل آئسولیشن اس میں ہو سکتی ہے، سائیکولوجیکل اور فزیکل ایبیوز کیا جا سکتا ہے، کرتے ہیں مرد اپنی عورتوں کا. فزیکل ایبیوز، ایموشنل ایبیوز، ڈومیسٹک ایبیوز، فورسڈ سوسائڈز، فورسڈ میرجز، میریٹل ریپ، اور حتیٰ کہ مرڈر تک بعض جگہوں پر کر دیا جاتا ہے خواتین کا. غیرت کے نام پہ قتل، آپ سنتے ہیں، یہ ایک اصطلاح ہے، غیرت کے نام پر قتل. تو اس کو قانونی طریقے سے تو برا ہی سمجھا جائے گا، غیرت کے نام پہ قتل. اسی طرح سے مذہبی طریقوں سے بھی، مذہبی فتاوی جات کی روشنی میں بھی اس کو برا سمجھا جائے گا. لیکن جس کلچر میں غیرت کے نام پہ قتل ہوتا ہے، اس کلچر میں جو قاتل ہے اس کی داد و تحسین کا عالم نہ پوچھیے. لوگ کتنا اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ واہ واہ، کیا مرد کا بچہ تھا، کیا غیرت مند شخص تھا، ہمارے کنبے کا نام اس نے روشن کر دی. اس کی جو خاتون تھی، بہن تھی، بیٹی تھی، جو بھی تھی، اس نے نام بدنام کیا اور اس نے پھر ریسٹور کر دیا. کیا ہی مرد کا بچہ ہے، کیا غیرت مند انسان ہے. اور وہ جیل بھی جب جائے گا تو وہ پراؤڈلی جاتے ہیں اس قسم کے لوگ، غیرت کے نام پر قتل کر کے جانے والے لوگ. اس قسم کی بہت سی انسیڈنٹس، بہت سی ایگزامپلز آپ کو پاکستان میں ملتی ہیں اگر آپ سروے کر کے دیکھیں. اچھا، اب اس کلچر میں، آنر کلچر میں، خواتین سے یہ امید رکھی جاتی ہے، یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ گڈ رہیں، اچھی رہیں، بری نہ بنیں. خواتین گڈ رہیں، بیڈ نہ بنیں. تو بیڈ کا جو ایک ہے نا انورٹڈ کامز میں بری عورتیں، تو معاشرے نے
اس قسم کے معاشرے نے، جس میں کہ کلچر آف آنر ہے اور شیم سوسائٹی ہے، اس قسم کے معاشروں نے خواتین کے لیے معیار پہلے سے سیٹ کر رکھے ہیں کہ اچھی خاتون کون ہے اور بری خاتون کون ہے۔ تو خواتین سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ سوشل کمپلائنس کریں، مورلی اسٹرانگ رہیں، اپنی خواہشات کو دباتی رہیں، اپنی سیکچولیٹی کو ایکسپریس نہ کریں اور اپنے فیصلے خود نہ کریں، تب جا کے ان کو اچھی خواتین سمجھا جائے گا۔ یعنی اس قسم کے کلچرز میں اچھی خاتون کون ہے؟ اچھی خاتون وہ ہے جو مردوں کی تابع دار ہے، جو سوشل کمپلائنس کرتی ہے، جو اپنی جنسی خواہشات کو دبا کر رکھتی ہے اور اپنے فیصلے خود نہیں لیتی، گھر کے مردوں سے مدد لیتی ہے اپنے فیصلے کرنے میں، چاہے وہ کوئی بھی فیصلہ ہو، تو وہ اچھی خواتین ہیں۔ اور بری خواتین وہ ہیں جو یہ کام نہیں کرتی، جو آزاد خیال ہیں، عرف عام میں آزاد خیال ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، لبرل ہیں، اپنے حقوق کا دفاع کر سکتی ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جو خاتون سوشل کمپلائنس جتنا بہتر کرتی ہے، اور سوشل کمپلائنس بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بھی سوسائٹی ٹو سوسائٹی ویری کرتا ہے۔ ایک شہر کے اندر مختلف سوشل نارمز ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک ہی شہر کے اندر کسی ایک جگہ کا، کسی ایک ٹاؤن شپ کا کلچر کچھ اور ہے، کسی ایک علاقے کا کلچر کچھ اور ہے۔ تو وہ جو آس پاس کے لوگ ہیں جو خبر رکھتے ہیں، کلیکٹیوسٹک کلچرز میں لوگ دھیان رکھتے ہیں، خبر رکھتے ہیں کہ فلانے کی بیوی کہاں سے آ رہی ہے، فلانے کی بہن کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، فلانے کی بہو نے کس قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ اس قسم کے کلچر ہر شہر میں پریویل کرتے ہیں۔ ہر شہر میں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جن میں کہ لوگ تانک جھانک میں لگے رہتے ہیں اور دوسروں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، آپ خبر گیری کرنا بذات خود بہت اچھی چیز ہے کہ دوسروں کی خبر گیری کی جائے کہ ان کو کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں۔ نماز کا بھی یہی مقصد ہے کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کی جائے، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا جائے، لیکن کس پرسپیکٹیو میں؟ اس پرسپیکٹیو میں کہ کوئی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو، کوئی بیماری تو نہیں ہے، کوئی بے روزگاری تو نہیں ہے۔ لیکن خبر گیری کا جو اس قسم کے کلچرز میں مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ نظر رکھنا۔ اور گاؤں میں، دیہات میں، چونکہ بچیاں سب کی سانجھی ہیں، یہ ایک ٹرم ہے، ایک کلچر ہے، بچیاں سب کی سانجھی ہیں، پورے گاؤں کی بچی سانجھی ہے۔ اب وہ بچی جو کچھ بھی کرتی ہے پورا گاؤں اس کا خود کو ذمہ دار سمجھتا ہے، سارے کا سارا گاؤں، سب سارے کے سارے گاؤں کی ناک کٹتی ہے اس بچی کی کسی ایک ایسی حرکت کی وجہ سے جو نہیں ہے، جو اس کلچر میں مفقود ہے، پہلے کبھی کسی نے کی نہیں۔ اس قسم کی بہت سی مثالیں آپ اپنے معاشرے سے بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں پھر لوگوں نے کچھ ایسے مذہبی عقائد بھی بنا رکھے ہیں جن کا مذہب سے دور پار کا بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ ایسے عقائد وضع کر رکھے ہیں کلچرز آف آنر میں مردوں نے، جن کو کہ وہ مذہبی لبادوں کے تحت استعمال کرتے ہیں، جس کی مثالیں بھی میں آگے چل کے دوں گا، لیکن مذہب سے یا دین سے ان عقائد کا کوئی بھی لینا دینا کسی طرح سے نہیں ہوتا۔ اور جیسا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کلیکٹیوسٹک کلچرز میں آنر زیادہ پرائرٹائز کیا جاتا ہے۔ انڈیویجولسٹک اور کلیکٹیوسٹک کلچر میں جو بنیادی فرق ہے
وہ یہ ہے، آپ اس طرح سے سمجھیے کہ انڈیویجولسٹک کلچرز میں لوگ اپنے کام سے کام رکھنا پسند فرماتے ہیں. جس طرح سے انڈیویجول کلچرز کی جو مثالیں آج کل اینتھراپولوجی میں یا سوشیالوجی میں یا سوشل سائیکالوجی میں ملتی ہیں، اس میں امریکہ ہے، UK ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے. یہ جو کلچرز ہیں یہ انڈیپینڈنٹ کلچرز، انڈیویجولسٹک کلچرز کہلائے جاتے ہیں. اور دوسری طرف جاپان ہے، پاکستان ہے، چین ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے. اس قسم کے جو کلچرز ہیں یہ کلیکٹیوسٹک کلچرز کہلائے جاتے ہیں، جہاں پہ لوگ اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار نہیں ہوتے بلکہ سوسائٹی کے تابع ہوتے ہیں. اپنے بڑوں سے پوچھنا پڑتا ہے، اپنے خاندان کو دیکھنا پڑتا ہے، سب لوگ مل جل کر فیصلہ کرتے ہیں کسی شے کا. تو ایک دوسرے پر ڈیپینڈنس کلیکٹیوسٹک کلچرز میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک مثال میں آپ کو دوں کہ اب انڈیویجولسٹک کلچرز میں زیادہ تر امریکہ، UK، کینیڈا وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جب 18 سال کے ہوتے ہیں تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اپنی جاب کرتے ہیں، اپنے لیے علیحدہ سے کوئی کمرہ لیتے ہیں، اس میں رہتے ہیں، موسٹلی ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. بڑے ہو جاتے ہیں نا، ایڈلٹ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، تو اقبال کا یہ مصرع ان کو سمجھ آتا ہے، اور وہ ساری زندگی والدین پر ڈیپینڈنٹ ہونے کے بجائے اور بے غیرت بننے کے بجائے وہ غیرت کو ترجیح دیتے ہیں. اور ان کے لیے غیرت یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، اپنا نان نفقہ خود اٹھا، چاہے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، یہ قید بھی نہیں ہے. اب آپ امیجن کریں کہ اگر پاکستان میں 18 سال کے لڑکے لڑکیاں آزاد ہونے لگ جائیں، جس طرح سے انڈیا میں اب یہ کلچر بڑے شہروں میں، بمبے میں، دلی میں شروع ہو چکا ہے، تو اگر پاکستان میں بھی اس طرح سے ہو جائے تو یہ کلیکٹیوسٹک کلچر اس کو برا سمجھے گا. حالانکہ اس میں مذہبی طور پر کوئی بری بات نہیں. بچوں کے خود مختار ہونے میں جب وہ بالغ ہو جائیں، 18 سال کے ہو جائیں، تو جون سا پیشہ مرضی استعمال کریں، اختیار کریں، جون سا شہر رہنے کے لیے ان کی مرضی ہے وہ اختیار کریں، اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اور پھر اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کریں، ماں باپ کی بھی خدمت کریں، ماں باپ سے پیار کریں. لیکن ساری زندگی ماں باپ کے ٹکڑوں پہ تو نہ پلتے رہیں، جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دادا دادی اور نانا نانی بھی اپنے پوتوں کے اور نواسیوں کے خرچے اٹھاتے آپ کو نظر آتے ہیں جوائنٹ فیملیز میں اور کلیکٹیوسٹک کلچرز میں. تو اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں لوگ. اگر ہم اس بحث پہ لے جائیں کہ نیوکلیئر فیملیز کے پروز اینڈ کونز کیا ہیں اور جوائنٹ فیملیز کے پروز اینڈ کونز کیا ہیں، تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بالآخر جو نیوکلیئر فیملی ہے وہ 2022 میں مینٹل ہیلتھ کے پرسپیکٹو میں زیادہ فروٹفل ہے. ہو سکتا ہے 50 سال پہلے نہ ہوتی ہو، میں آج کے 2022 کی بات کر رہا ہوں. اگر اس بحث کو ہم طول دیں گے اور جوائنٹ فیملی اور نیوکلیئر فیملی کے فوائد اور نقصانات کا تقابلی جائزہ کریں گے، تو آخر میں جو نتیجہ نکلے گا وہ یہی نکلے گا کہ اگر ذہنی صحت کو اور سکون کو دیکھنا ہے تو نیوکلیئر فیملی 2022 میں ایک اچھی آپشن ہے. اچھا، اب جو سائنسدان ہیں، سوشل سائنٹسٹس، انہوں نے بہت ہی ڈیپ انالیسز کیے ہیں اس آنر پہ، اس آنر کو نچوڑا ہے، اس آنر کی جو بیسک کاز ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، اور یہ نتیجہ نکالا ہے سوشل سائنٹسٹس نے کہ اس قسم کا آنر، اس قسم کی غیرت
ان کلچرز میں زیادہ اوریجنیٹ کرتی ہے، پیدا ہوتی ہے، جہاں پہ لوگوں کو اپنے مال کی حفاظت خود کرنا پڑتی ہے، جہاں پہ لوگوں کو اپنے جانوروں کی، بھینسوں کی، گائے کی، بھیڑ بکریوں کی اور اپنے مال و دولت کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے، پہرا خود دینا پڑتا ہے۔ اس قسم کے کلچرز میں چونکہ قانون کی گرفت سخت نہیں ہوتی، ہر بندہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ جس طرح شہروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں، کسی جگہ کار پارکنگ میں جائیں تو آپ کو بورڈ نظر آ جائے گا کہ اپنی گاڑی کو اپنے خرچے پر اور اپنی کیا کہنا چاہیے، اپنے بل بوتے پہ کھڑا کیجئے، اپنے نقصان کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ پارک ایٹ یور اون رسک۔ وائی ایٹ مائی اون رسک؟ مطلب اسلام آباد میں، پاکستان کے کیپٹل میں، اگر میں رسک پہ ہوں چوری ہونے کے، تو پھر کون سا کلچر ہے، کون سی سیولائزیشن ہے، کون سا قانون ہے؟ چلو اگر میں کسی چولستان میں گاڑی لے جا رہا ہوں اور وہاں پہ یہ بورڈ نظر آ جائے کہ پارک ایٹ یور اون رسک، تو سمجھ بھی آتی ہے کہ یار یہاں پہ پولیس کی نفری اتنی نہیں ہوگی، قانون کا عملداری اتنی نہیں ہے۔ لیکن شہروں میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں آپ کو اس قسم کے بورڈز جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ تو جن سوسائٹیز میں، جن کلچرز میں اپنے مال کی اپنے ویلتھ کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے، وہاں پہ آنر کلچر اوریجنیٹ ہوتا ہے۔ اور چونکہ وہ بھیڑ بکریاں بھی مال ہیں اس قسم کی سوسائٹیز میں مردوں کے لیے، اور بھینسیں بھی مال ہیں، ویلتھ ہیں، سورس آف ویلتھ ہیں، بالکل اسی طرح خواتین بھی مال ہیں۔ تو خواتین کی حفاظت بھی خود کرنی پڑتی ہے، خود کرنی پڑتی ہے۔ تو اس قسم کے کلچرز میں ایک آنر کا وہ مفہوم جنم لیتا ہے جو کہ بعد میں جا کے ایٹیمیا فوبیا پیدا کرتا ہے، ایک غیر مناسب مفہوم، ایک ایب نارمل میننگ آنر کا اس قسم کے کلچرز میں جنم لے لیتا ہے، کیونکہ انصاف نہیں ہوتا، قانون کی عملداری زیادہ نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ ہم نے غیرت پر اور آنر پر بات چیت کی۔ اب دوسرا جو ہمارا ویریبل ہے ایٹیمیا فوبیا کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے شیم۔ آنر از ایسوسیٹڈ ود مین، اور مردوں کے لیے ہے آنر۔ آنر کی اصطلاح، غیرت کی اصطلاح مردوں کے لیے۔ اس کا جو نعم البدل خواتین کے حصے میں آیا ہے آنر کلچرز میں اور شیم سوسائٹیز میں، اس کو کہتے ہیں شیم۔ اور یہ بھی بڑا ویلڈ، اسٹیبلشڈ اور ہیویلی ریسرچڈ فینومینن ہے شیم۔ اس پر سکیلز بھی اویلیبل ہیں سائیکالوجی میں۔ تو اردو میں اگر ہم شیم کو ترجمہ کرنے کی کوشش کریں ایٹیمیا فوبیا کے پرسپیکٹو میں، تو ایک سنتے ہیں آپ، شیم آن یو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تو شرم کا جو لفظ ہے، شرم و حیا، حیا کا بھی غلط مطلب، یعنی حیادار ہونا۔ حیادار ہونا اس قسم کے کلچرز میں کیا ہے؟ اپنی جنسی ضروریات کو دبانا، اپنی خواہشات کو ایکسپریس نہ کرنا، مردوں کے سامنے تو درکنار اپنی سہیلیوں کے سامنے بھی نہ کرنا، والدین کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے بے حیائی کی بو آتی ہو۔ تو شرم کو اس مطلب میں لیا جاتا ہے۔ جس طرح میں نے آنر کے سلسلے میں پہلے آپ کو یہ کہا کہ آنر بنیادی طور پر ایک بہت اعلیٰ انسانی وصف ہے، اسی طرح سے شرم و حیا جو ہے یہ تو عورت کا زیور سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی زبردست وصف ہے شرم و حیا، نہ صرف خواتین کا بلکہ مردوں کا۔ آپ نے سنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حیادار تھے،
ان کی پانچا جب پنڈلی سے اوپر ہونے لگتا تو ان کو شرم آتی تھی. تو اسی طرح سے حیا آنا، شرم آنا، یہ آپ کو صحابہ کرام کے سیرت سے بھی نظر آتا ہے. تو اس پرسپیکٹو میں شرم و حیا یعنی اللہ سے حیا کرنا، اللہ سے شرمانا، شرم کرنا، پرواہ کرنا، اگر اس پرواہ کے پرسپیکٹو میں لیا جائے شرم اور حیا کو، پرواہ کے پرسپیکٹو میں یا نزاکت کے پرسپیکٹو میں خواتین کے لیے، کہ خواتین شرمیلی ہوتی ہیں، اگر ان سے محبت کا اظہار کیا جائے تو ان کی سانسیں پھول جاتی ہیں، چہرہ گلنار ہو جاتا ہے. یہ کتابوں میں اور لٹریچر میں آپ کو یہ باتیں ملتی ہیں. تو اگر اس قسم کی شرم ہے تو وہ اس سے تو کوئی ہمیں لینا دینا نہیں ہے، وہ کوئی بری شرم تو نہیں ہے، وہ تو نیچرل سی بات ہے. اسی طرح سے حیادار ہونا، وزادار ہونا، نازک ہونا، نازک ہونا، چوڑیاں پہننا، سنگھار کرنا، یہ تو خواتین کا وتیرہ ہے، خواتین کا صدیوں سے ایک پریکٹس رہی ہے خواتین کی. اس پرسپیکٹو میں ہم شیم کو نہیں لے رہے. شیم یہ ہے شرم، جس کا متضاد ہے بے شرم ہونا، بے حیا ہونا. یعنی اس کا بھی جو لنک ہے وہ سیکشول اورینٹیشن سے اور سیکشولیٹی سے اگر اس کو جوڑا جائے گا تو یہ پھر شرم ایٹیمیا فوبیا کے پرسپیکٹو میں زیادہ اچھے طریقے سے واضح ہوگی. تو پرائمریلی یہ بھی ایک مورل کیریکٹر ہے اور بڑی اچھی بات ہے شرم رکھنا اور حیا رکھنا، بہت اچھی بات ہے اخلاقیات کی حد تک، اگر اس کو اخلاقیات کے تناظر میں سمجھا جائے تو. لیکن شیم سوسائٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ بے شرم جو ہے وہ صرف خاتون. اب یہاں سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ شرم کا کون سا مفہوم میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. شیم سوسائٹیز میں بے شرم کا لفظ، لبادہ، ٹائٹل صرف اور صرف خواتین کے حصے میں آتا ہے. مرد بے شرم نہیں ہو سکتا. مردوں میں کون سی شرم ہوتی؟ مرد کبھی شرماتے ہیں؟ اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملتی. مرد بھلا کہاں شرماتے ہیں؟ تو بے شرم ہونا خواتین کے حصے میں آتا ہے اور بے غیرت ہونا مرد کے حصے میں آتا ہے. خاتون کی غیرت کوئی نہیں اور مرد کی شرم کوئی نہیں. مرد کی غیرت خاتون کی شرم ہے اور خاتون کی شرم مرد کی غیرت ہے. اور اس وجہ سے خواتین کو ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے، کوشس رہنا پڑتا ہے، چوکنا رہنا پڑتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ میں بے شرم نہ کہلائی جاؤں، کہیں مجھ سے کوئی ایسا بے دھیانی میں یا کسی اور کے کہنے پر مجھ سے کوئی ایسا کام عمل میں نہ آئے جس کی وجہ سے لوگ مجھے اور میری فیملی کو بے شرم اور بے حیا اور بے غیرت کہیں. تو یہ جو خوف ہے خواتین میں، یہ ہے ایٹیمیا فوبیا، جو کہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. تو خواتین کو اپنی ایکٹیویٹیز کے سلسلے میں، اپنے بیہیویئرز کے سلسلے میں، اپنی باتوں کے سلسلے میں محتاط رہنا پڑتا ہے. آپ کو کہیں کوئی خاتون سگریٹ پیتی نظر آئے تو وہ اس کو بے شرم ہونے کا، بے حیا ہونے کا، بد چلن ہونے کا، آوارہ ہونے کا، 100 طرح کے ٹائٹلز اس کو ملتے ہیں جو کہ مرد کو نہیں ملتے. اسی طرح سے اور بہت سی مثالیں ہیں. تو خواتین کو بہت محتاط ہو کے اس قسم کی سوسائٹیز میں قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے. کس وجہ سے رکھنا پڑتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کو خوف دامنگیر ہوتا ہے بدنام ہو جانے کا، بے شرم کہلوائے جانے کا خوف ان کو دامنگیر رہتا ہے، جو کہ انڈیویجولسٹک کلچرز میں نہیں رہتا. وہاں پہ پیرامیٹرز کچھ اور ہیں، وہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں آپ کو. اچھا، اس کے نتیجے میں پھر خواتین موسٹلی اپنے آپ کو مردوں سے انفیریئر محسوس کرتی ہیں.
ایکسیپٹ کر لیتی ہیں کہ مرد جو ہیں وہ ہم سے رتبے میں، ہم سے اخلاقی طور پر، ہم سے مالی طور پر، اپنے فیصلوں میں، سیاسی طور پر اور دفتری طور پر، پیشہ ورانہ طور پر ہم سے بہتر ہیں. یہ خواتین موسٹلی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. تو جب یہ ایکسیپٹ کر لیتی ہیں تو پھر چینج اور ویمن امپاورمنٹ ایک خام خیالی نظر آتی ہے، کیونکہ ایکسیپٹنس ہے. اچھا جی، ایک سائیکالوجی میں شیم ریزیلینس تھیوری ہے جو یہ کہتی ہے کہ شیم از اے ریئیکشن ٹو ایبسٹین ون مینز وومن فرام دا فیلنگز ٹو بینگ کاٹ اور بینگ ڈسگریسڈ. تو شیم کی جو تعریف شیم ریزیلینس تھیوری میں سائیکالوجی میں کی جاتی ہے، وہ تعریف یہ ہے کہ شیم ایک ریئیکشن ہے ایسے موقع کا، ایسی صورتحال کا جہاں پہ پکڑے جانے کا خوف ہو، بینگ کاٹ، کہیں میں پکڑی نہ جاؤں، اور پکڑے جانے کے بعد ڈسگریسڈ نہ ہو جاؤں، بدنام نہ ہو جاؤں. اس کے بعد ایک اور تھیوری آپ کو ملتی ہے سائیکالوجی میں، سیلف ڈسکریپنسی تھیوری، جو شیم کو گلٹ کے پرسپیکٹو میں لیتی ہے، صدمہ، غم، اخلاقی گراؤنڈز پر. تو اب اخلاقیات سوسائٹی وضع کرتی ہے جو کہ اصل میں موریلٹی انٹرنیشنل ہونی چاہیے اور اعلیٰ انسانی ویلیوز پر مبنی ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے شیم سوسائٹیز میں اور کلچرز آف آنر میں جو ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں، جو ایتھیکل کوڈز ہیں، وہ کلچر ڈٹرمن کرتا ہے. یعنی جس طرح میں نے ابھی ایک مثال آپ کو دی سگریٹ پینے کی، سگریٹ پینے کا جسمانی اور بائیولوجیکل ایفیکٹ جتنا مردوں کے پھیپھڑوں پہ ہے اتنا ہی عورتوں کے پھیپھڑوں پہ ہے. اگر سگریٹ پینا بری بات ہے مذہبی طور پہ تو مردوں کے لیے بھی بری بات ہے اور عورتوں کے لیے بھی بری بات ہے. لیکن میڈیکل سائنس سے اور مذہب سے اور قانون سے ہٹ کے جب آپ کلچر کی بات کرتے ہیں تو کلچر میں جب لڑکے کالج میں پہنچتے ہیں تو اگر وہ سگریٹ نہ پئیں تو بعض جگہوں پہ ان کو ممی ڈیڈی کہہ کر بلایا جاتا ہے. یہ کس قسم کا مرد ہے، سگریٹ ہی نہیں پیتا. تو سگریٹ کے ساتھ ایک میل ایروگینس بھی ایسوسیٹڈ ہے بہت سے کلچرز میں. پرائیڈ کے لیے بھی لوگ سموکنگ کرتے ہیں. تو لیکن مردوں کے لیے سگریٹ پینا کلچرلی برا نہیں سمجھا جاتا، ایکسیپٹنس ہے. خواتین کے لیے نہ صرف یہ کہ برا سمجھا جائے گا بلکہ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. اگر کسی بھائی سے کوئی دوست یہ کہے کہ تمہاری بہن سگریٹ پیتی ہے، کسی باپ سے کوئی کولیگ یہ کہے کہ تمہاری بیٹی تو سگریٹ پیتی ہے، یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو غیر اخلاقی سمجھا جا رہا ہے، جبکہ یہ غیر اخلاقی ہو یا نہ ہو وہ الگ بحث ہے. یہ غیر ثقافتی ضرور ہے، ان کلچرڈ ایکٹیویٹی ہے. تو خواتین کے لیے جو کوڈز ہیں، ایتھیکل کوڈز، وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں مردوں سے. تو گلٹ محسوس ہوتا ہے شیم سے خواتین کو مورل گراؤنڈز کے اوپر. جس چیز کو خواتین اخلاق سمجھتی ہیں، اخلاق کیا ہے، موریلٹی کیا ہے، انسانی حقوق کیا ہیں، یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا. آپ ایک سروے کر کے دیکھیے، لوگوں سے پوچھئے، لسٹ کریں جی ہیومن رائٹس کو، کون کون سے رائٹس جو ہیں وہ ہیومن رائٹس ہیں، اسلام کن کن حقوق کا پرچار کرتا ہے، اسلام میں مردوں کے حقوق کیا ہیں، عورتوں کے حقوق کیا ہیں.
رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، بیویوں کے، بچوں کے، جانوروں کے. اسلام نے تو طرح طرح کے حقوق گنوائے ہیں. تو لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی. لوگ جو اخلاقی پیرامیٹرز یعنی ضابطۂ اخلاق، جو ضابطۂ اخلاق کلچر ڈٹرمن کر دیتا ہے، جس طرح سے ایک ضابطۂ اخلاق ہے کہ خواتین سگریٹ نہیں پی سکتی، خواتین رات کو لیٹ گھر میں نہیں آ سکتی. ضابطۂ چارٹر آف ایتھکس ہے نا، چارٹر آف ایتھکس، اینڈ دیٹ چارٹر آف ایتھک از کمپلیٹلی ڈفرینٹ فار مین اینڈ ویمن بوتھ. اور شی میلز کے لیے جو مخنث ہیں ان کے لیے تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. اس میں سٹینڈرڈز ایک جیسے نہیں ہیں. تو خواتین کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ اخلاق، اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سوشل کمپلائنس ہو تو اچھے اخلاق ہوتے ہیں، مردوں کی اتباع ہو تو خاتون خوش سیرت، یعنی صرف خوبصورت ہی نہ ہو، خوبصیرت بھی ہو نا. تو خوبصیرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، یہ مطلب نہیں لیا جاتا خوبصیرت کا. یا خوبصیرت کا یہ مطلب نہیں لیا جاتا کہ وہ خوش گفتار ہو اور اس کی باتوں سے پھول جھڑیں. خوبصیرت کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ سیکشولی ورجن ہو، پاک دامن ہو، پیور ہو. سیرت جو ہے، سیرت اور کریکٹر، اس کو صرف اور صرف جا کے سیکشولیٹی کے ساتھ پازیٹیولی کوریلیٹ کر دیا جاتا ہے، اور بلکہ اس کو تو ایک اسٹرانگ پریڈکٹر مانا جاتا ہے. یعنی فلانے کے کردار پہ بات نہ کریں. کردار سے کیا مراد ہے؟ کردار سے مراد یہ ہے کہ اس کی پاک دامنی پہ، اس کے سیکشول پیورٹی پہ بات نہ کی جائے. تو خوبصیرت ہونا خواتین کے لیے محدود ہو جاتا ہے سیکشولیٹی تک. حالانکہ خوبصیرت ہونے میں پورے کے پورے ہیومن رائٹس انوالو ہیں. اس کی ایک لمبی لسٹ ہے خوبصیرت ہونے میں، کیا کیا عوامل اپنا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن اس قسم کے کلچرز میں جو سیرت ہے، سیرت وہ خواتین کے لیے صرف اور صرف ان کی پاک دامنی. اچھا، اب خواتین میں یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہم بدنام نہ ہو جائیں. اور جتنے زیادہ لوگوں میں بدنام ہونے کا ڈر ہوگا اتنا ہی ایٹیمیا فوبیا انٹینسو ہوگا، زیادہ ہوگا. بات پھیلنے کا، یعنی جتنی بات زیادہ لوگوں میں، جس طرح سے کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی خاتون کی کوئی تصویر، یہ ایٹیمیا فوبیا ہے. یہ ہے ایگزامپلز، آپ فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں. خواتین بہت سی اپنے چہرے نہیں دکھاتی، چہروں پر مختلف قسم کے سٹکرز لگا دیتی ہیں. یہ ایٹیمیا فوبیا ہے بیسیکلی. اور خواتین کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ہماری تصویروں سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے اور کہیں ہم بدنام نہ ہو جائیں، اور ہماری وجہ سے کہیں ہماری فیملی بدنام نہ ہو جائے. تو یہ خوف ہے، اسی کو ایٹیمیا فوبیا کہہ رہا ہوں میں. تو جتنے زیادہ لوگوں تک لائکلی ہوڈ ہوگی انفارمیشن پہنچنے کی، اتنا ہی زیادہ خوف ہوگا. کلچر ٹو کلچر شیم بھی ویری کرتی ہے، جس طرح آنر ویری کرتا ہے. اور انسان کا جو سیلف امیج ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے میں شیم کا بہت بڑا کردار ہے. ایموشنل ٹراما کے طور پہ شیم کو لیا جا سکتا ہے. جو خواتین شیم محسوس کرتی ہیں اس پرسپیکٹو میں، ایٹیمیا فوبک پرسپیکٹو میں، ان میں چانسز ہیں کہ وہ سینس آف یوز لیسنس ان میں پیدا ہو، اور سیلف اسٹیم ان کی کم ہو، اور بہت سے مینٹل ڈس آرڈرز، ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس، او سی ڈی، محفل میں بار بار اپنا پلو سیدھا کرنا، یہ وہ مشرقی او سی ڈی ہے جس کی ویسٹرن ڈی ایس ایم کو ابھی ہوا بھی نہیں لگی.
اور دنیا بھر میں جو سٹڈیز ہوئی ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں اس کی وجہ سے بھی شیم پیدا ہوتی ہے خواتین میں. اس کو میں آگے چل کر اچھی طرح سے واضح کروں گا کہ جو اقتصادیات ہے، مالی حالت ہے خاتون کی، وہی دراصل ڈٹرمن کرتی ہے کہ اس میں کتنی شیم ہوگی. جتنی غریب ہوگی اتنی ہی اس میں شیم، یہ والی شیم زیادہ ہوگی، اور جتنی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوگی اتنا ہی اس کو اس قسم کی شیم کی پرواہ نہیں ہوگی. اس کے بعد آنر اور شیم کے بعد ہمارا جو اگلا ویریبل ہے جس کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ سوشو سیکچول امیج ہے. جو میں نے سیرت کی بات کی، کردار اور سیرت، خاتون کا کردار، خاتون کی سیرت، اچھی خاتون اور بری خاتون، اس کے لیے ایک ٹرم سائیکالوجی میں یوز ہوتی ہے سوشیو سیکچول امیج، اور یہ بیس کرتا ہے جینڈر پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ صدیوں سے جینڈر رولز ڈٹرمنڈ ہیں کہ مردوں نے کون سے کام کرنے ہیں، عورتوں نے کون سے کام کرنے ہیں. جس طرح سے عام مثالیں کہ گھروں میں برتن عورتوں نے دھونے ہیں، کپڑے عورتوں نے دھونے ہیں، پچارا عورتوں نے لگانا ہے، گھر کی ڈسٹنگ عورتوں نے کرنی ہے. یہ سارے کام جو ہیں یہ مردوں کے ساتھ منسوب بالکل بھی نہیں ہیں، یہ عورتوں کے ساتھ ہیں. اسی طرح سے بہت سے کام جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ کلچر ٹو کلچر ویرینس کے حوالے سے منسوب کر دیے جاتے ہیں. تو جینڈر رولز ڈٹرمن کرتے ہیں کسی خاتون کا سوشو سیکچول امیج. تو جتنے بھی ڈومیننٹ جینڈر رولز ہیں وہ مردوں کے حصے میں آتے ہیں صدیوں سے، اور جتنے بھی سبمسو رولز ہیں وہ سب خواتین کے حصے میں چلے جاتے ہیں. سوشیو سیکچول امیج کو اگر ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ cognitive expectations about what is the appropriate sexual behavior for each sex. کلچر کیا کہتا ہے کہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے اپروپریٹ درست سیکچول بیہیویئر کیا ہے، یہ کلچر ڈٹرمن کرے گا. تو جو درست سیکچول بیہیویئر ہوگا مرد کے لیے علیحدہ اور عورت کے لیے علیحدہ، اس سے مرد اور عورت کا سوشو سیکچول امیج بنتا ہے معاشرے میں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین بدنامی کا باعث ہوتی ہیں. سوشو سیکچول امیج اگر ان کا بگڑ جائے تو وہ بدنامی کا باعث ہوتی ہیں اگر وہ ایسے کام کریں جو ان کا جینڈر الاؤ نہیں کرتا. تو انڈیویجولسٹک ویسٹرن کلچرز میں تو جینڈر بھی ختم ہو چکا، اس کی جگہ اینڈروجنی نے لی، اور بنیادی نفسیات کا بھی یہی ماننا ہے اور بنیادی مذہبی تقاضوں کا بھی یہی ماننا ہے کہ مرد اور عورت دونوں انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں مقبول وہ ہے، برتر وہ ہے، بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو جینڈر اس میں کوئی رول پلے نہیں کرتی، یا سیکس اس میں کوئی رول پلے نہیں کرتا کہ میل ہو یا فیمیل ہو. ایک ریسنٹ میری اسٹڈی ہے پاکستانی پرسپیکٹو میں جہاں میں نے ثابت کیا ہے کہ خواتین کے اخلاق، موریلٹی پاکستان میں مردوں سے کہیں بہتر ہیں، سگنیفیکنٹلی بہتر ہیں. خواتین زیادہ با اخلاق ہیں، اور وہ اسی لیے با اخلاق ہیں کہ ان کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا ہے. ایٹیمیا فوبکس ہیں تو با اخلاق ہیں، اخلاقیات کو زیادہ، موریلٹی کو زیادہ فالو کرتی ہیں. سوشیو سیکچول امیج کو آپ سمجھ چکے ہیں کہ معاشرہ ایک سیرت بناتا ہے، آئیڈیلائز کرتا ہے، مرد کی سیرت علیحدہ سے اور عورت کی سیرت علیحدہ سے. اور اس میں خواتین کو انڈیپینڈنٹ سیکچول بینگز نہیں سمجھا جاتا. جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا
خواتین کو کموڈیٹی کے طور پہ لیا جاتا ہے اور ان کو ان کی کسی بھی بات میں ڈیسیجن کا اختیار نہیں ہے، اور سیکچولیٹی میں تو بالکل بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سیکشول ڈیسیجنز خاتون خود لے سکے۔ مثال کے طور پر ایک منکوحہ میاں بیوی ہیں، نکاح ہو چکا ہے، اس قسم کی شیم سوسائٹی میں بیوی کے لیے بہت مشکل ہے انیشیٹ کرنا سیکشول ایکٹیویٹی کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بے شرم کہلائی جائے گی اپنے خاوند کے ساتھ۔ اس پہ بھی میری ایک تحقیق ہے، سیکشول assertiveness among husbands and wives in پاکستان۔ تو جو سیکشول assertiveness ہے، اپنی خواہشات کا اظہار کرنا اپنے خاوند کے سامنے، شرعی خاوند کے سامنے، یہ اکیلے کمرے میں جہاں پہ اور کوئی بھی نہیں ہے، وہ بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت خاوند بے شرم سمجھتے ہیں اس قسم کی خاتون کو جو کہ اپنے جذبات کا اظہار کرے، اس کو غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی اور بہت سی ایگزامپلز ہیں، آپ خود امیجن کر سکتے ہیں۔ تو آنر کلچر اور شیم سوسائٹی اور سوشو سیکشول امیج کی وجہ سے پھر اس قسم کے کلچرز میں ایک ایسا نفسیاتی مرض پیدا ہوتا ہے جس کو کہ مغرب نے ابھی تک ڈسکور نہیں کیا۔ مشرق اور کلیکٹیوسٹک کلچرز کا یہ خاصہ ہے اور یہاں پر زیادہ پریویل کرتا ہے۔ تو اس کی جو ڈیفینیشن میں نے دی ہے وہ مردوں کے لیے آنر اور خواتین کے لیے شیم پر مبنی ہے۔ یعنی مردوں کو اگر ایٹیمیا فوبیا ہوگا تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ دا فیئر آف لوزنگ آنر، ناٹ شیم، دا فیئر آف لوزنگ آنر ڈیو ٹو دا سیکشول ویلیوز اسائنڈ ٹو فیمینن جینڈر۔ مردوں میں یہ خوف کہ کہیں میری غیرت، میری ناموس نہ چھین جائے مجھ سے، کس وجہ سے؟ میری اپنی وجہ سے نہیں، کسی اور میرے بھائی کی وجہ سے نہیں، بھائی کی وجہ سے کوئی غیرت نہیں ہے، باپ کی وجہ سے کوئی غیرت نہیں ہے، کسی اور مرد کی وجہ سے غیرت نہیں ہے، میری غیرت کسی خاتون، میرے گھر کی کسی خاتون کی وجہ سے کہیں چھن نہ جائے۔ یہ خوف رہنا، یہ نفسیاتی مرض ہے۔ پرواہ کرنا، پروٹیکٹ کرنا، وہ مثبت انداز میں وہ ایک اور چیز ہے، پرواہ کرنا اور پروٹیکٹ کرنا، فیملی کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بیویوں کو پروٹیکٹ کرنا، وہ ایک اچھی چیز ہے، اس میں ڈر نہیں ہے۔ یہاں پہ ایٹیمیا فوبیا میں بات ہو رہی ہے ڈر کی، دھڑکا لگا رہنا، ہر وقت ڈرتے رہنا، بس کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہو جائے، جو انگزائٹی کے سمپٹمز ہیں۔ اسی طرح خواتین میں چونکہ یہ زیادہ ہے مرض، تو خواتین کو دا فیئر آف بینگ لیبلڈ ایز شیم لیس، فیئر آف بینگ شیم لیس نہیں ہے، بے شرم ہونے کا خوف نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے، بے شرم کہلائے جانے کا خوف ہے، کہیں کوئی دوسرا یا کوئی دوسرا شخص یا کوئی دوسرا گروپ مجھے بے شرم نہ کہہ دے میری پاک دامنی سیکشول پیورٹی کی وجہ سے۔ تو یہ خوف دامنگیر رہنا ایٹیمیا فوبیا کہلاتا ہے۔ اچھا جی، اب اس میں ایک ڈفرینس آپ دیکھیے گا کہ مثال کے طور پر اگر کسی والد صاحب کی غیر شادی شدہ جوان بیٹی ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ ابا جان اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا بازار سے ہو آؤں اکیلے، ٹھیک؟ اب پروٹیکشن، پرواہ کرنا، محبت کرنا،
کیئر کرنا یہ ہے کہ والد صاحب کو اندازہ ہو کہ میں کس کلچر میں رہتا ہوں، میں کس سوسائٹی میں رہتا ہوں۔ تو اگر اس کی سوسائٹی ایسی ہے جہاں پہ کہ خواتین اکیلے بازار جا سکتی ہیں تو وہ اس کو اجازت دے گا اور ڈرے گا نہیں، کیونکہ روٹین کی بات ہوگی۔ اچھا، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، ماحول اس قسم کا نہیں ہے، سوسائٹی اس قسم کی نہیں ہے، تو وہ پھر پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ بچے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، یا کیا چیز منگوانی ہے میں واپسی پہ خود لے آؤں گا، یا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، یا بھائی کے ساتھ چلی جائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں خوف نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجی ہے، چیزوں کو اسٹریٹجائز کیا جا رہا ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے، وری نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ لیکن خوف یہ ہے اس مثال میں کہ والد صاحب اپنے دکان پر یا دفتر میں بیٹھے ہوں اور ان کو دھڑکا لگا رہے کہ یار مجھے اپنی بچی سے کوئی اچھے کی امید نہیں ہے، وہ کہیں باہر نکل ہی نہ جائے، کہیں گھر سے بھاگ ہی نہ جائے، کہیں اکیلے ہی چلی نہ جائے۔ تو جب ٹرسٹ نہیں ہوگا بچوں پہ تب یہ خوف دامنگیر ہوگا۔ اگر ٹرسٹ ہے، پروٹیکشن ہے، کیئر ہے، پھر تو کمیونیکیشنل گیپس بھی نہیں ہیں۔ پھر باپ اپنی بچی کو، خاوند اپنی بیوی کو سمجھا سکتا ہے بٹھا کے کہ کلچر کیسا ہے، کون سی چیزیں اچھی سمجھی جاتی ہیں، کون سی بری۔ ایک فیئر کے جو بنیادی کانسیپٹ ہے اس کو سمجھیے۔ فیئر میں جو آبجیکٹ ہے وہ ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتا، بعض اوقات ان نون ہوتا ہے، بعض اوقات اسپیسیفک ہوتا ہے۔ فوبیا جو ہے وہ اسپیسیفک بھی ہو سکتا ہے اور ان نون جنرلائزڈ وے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ان ریئلسٹک خوف ہے۔ تو یہ جو ایٹیمیا فوبیا کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ ان ریئلسٹک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو نہیں ہوتا جن کی خواتین کی سیرت بری ہو، نعوذ باللہ، ان کو نہیں ہوتا۔ یہ معاشرے کے جنرل شرفاء کو، وائٹ کالرڈ لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ ایٹیمیا فوبیا affects people who are not directly involved in any incidents of violence but live in the same culture۔ تو دوسروں کی اکا دکا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جن کی وجہ سے پھر سب کو اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی پرواہ اور خطرہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ یعنی کسی گاؤں میں اگر ایک لڑکی یا ایک خاتون سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے جو کہ بدنامی کا باعث تھی، تو اب اس کو جنرلائز کر کے پوری کی پوری کمیونٹی پہ کہ تم بھی آج سے کالج نہیں جاؤ گی، تم بھی سکول نہیں جاؤ گی، لڑکیاں پڑھ لکھ کر کیا گل کھلائیں گی، دیکھو اس نے کیا گل کھلایا ہے، کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو لوگ جنرلائز کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ ہے ایٹیمیا فوبیا۔ جبکہ جو فیئر ہے وہ ریئلسٹک نہیں ہے، ایزیوم کیا جا رہا ہے۔ اور ایزیوم کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ کلچر ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلچر آف آنر، یا سوسائٹی ایسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شیم سوسائٹی۔ اور اگر اس کو کلینکل پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں گے تو اس کو فوبیا کے، کیونکہ اس کا نام بھی ایٹیمیا فوبیا ہے، تو فوبیا کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے یہ ایک اسپیسیفک فوبیا ہے جس کا ریزن ہمیں پتہ ہے۔ کیا ریزن ہے؟ سیکشول ویلیوز اسائنڈ ٹو فیمینن جینڈر، یہ ہے ریزن۔ تو وہ سیکشول ویلیوز یعنی سٹینڈرڈز جو خواتین کے لیے سیٹ کر دیے ہیں معاشرے نے، اگر ان سٹینڈرڈ سے ہٹ کر کوئی خاتون کوئی کام کرتی ہے تو وہ اس کے لیے بے حیائی کا اور بے شرمی کا باعث ہے، اور اس کی فیملی کے مردوں کے لیے بے غیرتی کا باعث ہے۔ یہ ہے سمپل وے میں ایٹیمیا فوبیا۔ اچھا، اب جو میں نے 5 کنزیکٹیو سٹڈیز کا حوالہ دیا تھا اور 1404 لوگوں پر وہ سٹڈی کی گئی، 5 کنزیکٹیو سٹڈیز کی ایک سیریز ہے، اس کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ
کہ ایٹیمیا فوبیا اسکیل کی مدد سے یہ پتہ چلا کہ پاکستانی مردوں اور عورتوں میں جو ایٹیمیا فوبیا کا لیول ہے دیٹ از 70%. جو شرح ہے ایٹیمیا فوبیا کی وہ 70% ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ 70% پاکستانیوں کو ایٹیمیا فوبیا، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. 70% پاکستانیوں کو ایٹیمیا فوبیا ہے، یہ میرا کلیم نہیں ہے. میرا کلیم یہ ہے کہ سارے کے سارے پاکستانیوں کے اندر ایٹیمیا فوبیا ہے، اور ایٹیمیا فوبیا کا جو مین لیول ہے، جو ایوریج لیول ہے، وہ 70% ہے. کسی میں 100% ہے، کسی میں 20% ہے، کسی میں 30% ہے، لیکن ان کا جو مین ہے، جو ایوریج ہے، دیٹ از 70%. یہ ہے جنرلائزیشن. اور خواتین میں سگنیفیکنٹ وے میں زیادہ ہے مردوں کی نسبت. خواتین میں ایٹیمیا فوبیا زیادہ ہے، اور سگنیفیکنٹ پازیٹیو کوریلیشنز ہیں ایٹیمیا فوبیا کی جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر کے ساتھ، شیم کے ساتھ، اور ایجوکیشن کے ساتھ. جتنی ایجوکیشن زیادہ ہوگی، جتنا کوئی زیادہ تعلیم یافتہ ہوگا، اتنا ہی اس میں کیرزما فوبیا بھی زیادہ ہوگا، ایٹیمیا فوبیا بھی زیادہ ہوگا. اے روشنی تب اتو برمن بلا شدی. اویئرنیس سے زیادہ نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. بے دھیانی سے نفسیاتی مسائل دبے رہتے ہیں. جس مسئلے کو کوئی شخص مسئلہ ہی نہ سمجھے، مثال کے طور پر ایک لڑکے سے میں یہ کہتا ہوں کہ تم ہر وقت روتے رہتے ہو، مایوس رہتے ہو، پریشان رہتے ہو، اداس رہتے ہو، میں دیکھتا ہوں، بیمار تو نہیں ہو؟ تو اگر وہ لڑکا، اس میں اتنا شعور ہے اور اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ میڈیکل پرابلمز کو سمجھے، سائیکیٹرک ایشوز کو سمجھے، ڈپریشن کو سمجھتا ہو، تو تب وہ یہ کہے گا نا کہ جی ہاں میں ڈپریسڈ ہوں. اگر ڈپریشن کو سمجھتا ہی نہ ہو تو پھر کیا کہے گا کہ نہیں بس ایسے ہی وقتی ہے، کچھ دنوں سے، پتہ نہیں کیوں دل ہے کہ مانتا نہیں. تو جب اویئرنیس ہوگی تو مسائل کا ادراک بھی زیادہ ہوگا. تو جتنا معاشرے کے بارے میں آگاہی ہوگی، سوشل نارمز کے بارے میں، کلچر کے بارے میں، اتنا ہی زیادہ ایٹیمیا فوبیا بڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں. اور جتنی سوشل انٹیلیجنس کسی بندے میں زیادہ ہوگی، اتنا ہی ایٹیمیا فوبیا کم ہوگا. اس کا انورس کوریلیشن ان سٹڈیز میں سامنے آیا ہے. تو سوشل انٹیلیجنس ایک سکل کا نام ہے جس کے مختلف شعبے ہیں. پھر آج کی بحث میں ہم سوشل انٹیلیجنس کو ڈسکس نہیں کر رہے. آخر میں جب میں ریمیڈیز بتاؤں گا تو شاید تھوڑا بہت اس پہ میں بات کروں. اسی طرح سے اب آپ یہ اسکیل دیکھیے، ایٹیمیا فوبیا اسکیل، اس کے 15 آئٹمز ہیں، اور یہ اسکیل آپ میری ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. آن لائن بھی اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور ان بنیادوں پر ایٹیمیا فوبیا کو اسیس کیا جا سکتا ہے. I have a fear of being labeled as shameless. مجھے بے شرم کہلائے جانے کا، لیبلڈ قرار دیے جانے کا لوگوں کی طرف سے خوف دامنگیر رہتا ہے. یعنی اگر چھپ چھپا کے میں کچھ بھی کر لوں اور لوگوں کو پتہ نہ چلے تو وہ خوف نہیں ہے مجھے. خوف اس چیز کا ہے کہ کہیں کسی کو خبر ہو گئی اور اس نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی، تو یہ خوف ہر کام میں رہے گا، ہر کام میں رہے گا. پھر
جتنا زیادہ اس کی انٹینسٹی ہوگی اتنا ہی زیادہ تنگ کرے گا. میں ابھی آگے چل کے آپ کو اس کی مثالیں بھی سوسائٹی سے دیتا ہوں. تو آئی ہیو اے فیئر آف لوزنگ مائی آنر ان مائی فیملی. یہ دیکھیے مجھے میرے گھر والے اس درد کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی خاتون کو یہ خوف دامن گیر ہو کہ باہر کے لوگوں کو تو چھوڑو، وہ تو پرائے ہیں، میرے گھر والے، میری امیجیٹ فیملی، اس کے سامنے کہیں میرا جو آنر ہے وہ متاثر نہ ہو جائے. آئی ہیو اے فیئر آف لوزنگ مائی آنر ان مائی فیملی. کیونکہ یہ ایک مردوں عورتوں دونوں کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، لہٰذا اس میں شیم کا بھی ذکر ہے اور آنر کا بھی ذکر ہے. I feel worried of being socially disrespected. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جو بنیادی عقائد ہیں وہ یہ ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان اچھے اعمال کرے، اچھے کام کرے اور بدنام ہو جانے کا پرواہ نہ کرے، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ نے کوئی برے کام کیے ہی نہیں ہیں، برے کام کون سے ہیں؟ برے کام وہ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برا کہا ہے، وہ کام برے ہیں. اگر وہ آپ نے نہیں کیے، اس پرسپیکٹو میں ایسا کوئی برا کام نہیں کیا جس کو اللہ اور اس کے رسول برا نہیں سمجھتے، اور پھر بھی آپ کو ایسے بہت سے کام ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول برا نہیں سمجھتے، میں آگے چل کر مثالیں دوں گا. لیکن معاشرے کے نامز کی وجہ سے ایک دھڑکا سا دل میں لگا رہتا ہے کہ کہیں بدنام نہ ہو جاؤں، کہیں بے غیرت نہ سمجھا جاؤں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے مجھے ریڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 15 آئٹمز ہیں، آپ ان کو ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں سوشل کانسیکوینسز آف ایٹیمیا فوبیا. یہ جو ساری باتیں میں نے کی، ان کے مظاہر کیا ہیں ہمارے اپنے وطن عزیز میں، ہمارے اپنے معاشرے میں، ان کے مظاہر کیا ہیں؟ یہ مظاہر آپ سنیے. خواتین کی امپاورمنٹ کے خلاف ہونا، یعنی عورتوں کی کامیابی کے خلاف ہونا. تو اب میں نام شہروں کے یا علاقوں کے لینا مناسب نہیں سمجھتا. آپ پاکستان کو امیجن کیجئے اور آپ دیکھیے کہ کس کس علاقے میں خواتین کی تعلیم کو برا سمجھا جاتا ہے، خواتین کا زیادہ پڑھنا لکھنا برا سمجھا جاتا ہے، خواتین کی نوکری کرنا برا سمجھا جاتا ہے. بہت سی آپ کو مثالیں نظر آ جائیں گی. میرینگ اے فیمیل وداؤٹ ہر کانسینٹ، اس کی بھی بہت سی ایگزامپلز آپ کو سوسائٹی میں نظر آتی ہیں، جس میں کہ خاتون سے شادی کے وقت اس کی مرضی پوچھنا یہ بے غیرت ہونے کا ثبوت ہے. یعنی مجھے اپنی بیٹی پر اتنا بھی اعتبار نہیں اور میری بیٹی اتنی میری بات کی لاج نہیں رکھے گی، میں کیوں اس سے پوچھوں؟ میری تو اتنی فرما بردار اور سلیقہ شعار اور بہترین بیٹی ہے کہ جو اس کے والد صاحب کہیں گے وہ. یہ پرسیپشن ہوتی ہے لوگوں کی. بہت سے علاقوں میں بیٹیوں سے شادی کے وقت ان کی رائے پوچھنا کیا ہے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بیٹا میں آپ کی شادی اپنے دوست کے بیٹے سے جس سے آپ کبھی نہیں ملی، اس کا نام بھی بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں، کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو قبول ہے؟ تو وہ کہے جی ابا جان، جو آپ میرے لیے مناسب سمجھیں گے مجھے قبول ہے. تو اب یہ جو پوچھا جانا ہے، یہ پوچھا جانا اس میں کس حد تک فری ول ہے؟ والد صاحب کو کیا یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ بتاتے کہ بیٹا یہ بچے کی تصویر یہ ہے، بچہ جو ہے وہ اس کی تعلیمی قابلیت یہ ہے، اس کا روزگار یہ ہے، اور دوسرے لوگوں سے جو مجھے پتہ چلی ہیں باتیں، اس کے اخلاق ایسے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی محلے کے لوگ اس کی اچھی تعریفیں کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اعتماد میں لینا کچھ اور ہے اور مرضی پوچھنا کچھ اور ہے. یہاں پہ جان چھڑانے کے لیے جو مرضیاں پوچھی جاتی ہیں اس میں بھی دیکھنا یہ ضروری ہے کہ کس حد تک فری ول اور انفارمڈ کانسینٹ، صرف کانسینٹ لینا نہیں بلکہ انفارمڈ کانسینٹ وہ ضروری ہے.
اچھا، جس طرح سے میں پہلے ایک بات میں نے کی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معیوب نہیں سمجھتے، لیکن وہ کلچرلی معیوب ہیں. جس طرح سے ایک یہ ایگزامپل ہے، کنسیڈرنگ دا انیشیٹنگ آف میریٹل پروپوزل بائی اے فیمیل اور ہر فیملی ممبرز ایز شیمفل. اب اگر کوئی لڑکی کا والد رشتہ لے کے چلا جائے کسی لڑکے کے گھر، تو اس کو معاشرہ معیوب سمجھتا ہے، غیر اخلاقی سمجھتا ہے، غیر اسلامی سمجھتا ہے. یہ کتنا بے غیرت باپ ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ خود ہی لے کے چلا آیا، کوئی آتا ہی نہیں ہوگا ان کے گھر رشتہ مانگنے، اتنا بچی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ کلچر ٹو کلچر ویری کرتا ہے. سعودیہ میں کلچر کچھ اور ہے، مصر میں کچھ اور ہے. لیکن بعض کلچرز میں اور ہمارے کلچر میں بھی موسٹلی اس بات کو بہت برا سمجھا جاتا ہے اگر کوئی لڑکی اپنے والد صاحب سے اپنی پسند کا اظہار کر دے، یا اگر کسی لڑکی کا والد رشتہ لے کر کسی لڑکے کے گھر چلا جائے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا معیوب سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سے شادی سے پہلے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے ملاقات کا موقع نہ دینا تاکہ وہ ایک دوسرے کو جان سکیں. اسی طرح سے جوائنٹ فیملی سسٹم کو پریفر کرنا، فیملی پلاننگ کو روکنا، اس کو برا سمجھنا، معیوب سمجھنا، خواتین کو بیویوں کو مارنا پیٹنا، ٹھیک، میریٹل ریپ، اور وہ خاتون جو بانجھ ہے بیچاری کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، اس کو بھی معیوب سمجھنا اس کلچر کا خاصہ ہے. کیسے خاصہ؟ ایٹیمیا فوبیا سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی کی بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ مرد اپنے آپ کو معاشرے میں غیرت مند محسوس نہیں کرتا، پاورفل محسوس نہیں کرتا. اور اسی طرح سے اگر کسی ایسی ماں ہے کوئی، اس کی بہت سی اگزامپلز ہمارے معاشرے میں کہ جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، تو اس خاتون کی ویلیو کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کی سوشل سٹیٹس کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے. کیونکہ اس نے کسی نر کو نہیں جنا، لہٰذا معاشرتی طور پر اس کی ویلیو بہت کم ہو گئی. اس قسم کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آتی ہیں. یہ سب اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کہیں مجھے بے غیرت نہ کہیں. اور سپریسنگ فیمیل سیکچولیٹی اینڈ اوائڈنگ انکنونشنل سیکچول پریکٹسز ان میریٹل ریلیشن شپ، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ اس قسم کے کلچر میں اب اس بات کو مذہب بالکل بھی معیوب نہیں سمجھتا کہ میاں بیوی جن کا نکاح شرعی طور پر ہو چکا ہے، وہ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر آپس میں جو گفتگو مرضی کریں، ایک دوسرے کو اپنی خواہشات سے آگاہ کریں، ایک دوسرے کو اپنی سیکچول پریفرنسز بتائیں، ایک دوسرے کے ساتھ سیکچولی ایزرٹیو ہوں وغیرہ وغیرہ. اس سے کون روکتا ہے ان کو؟ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. آپ امیجن کر سکتے ہیں شیم سوسائٹیز میں ایسا ہونا اس لیے ناممکن ہے کیونکہ جو خواتین ہیں، اور اس پہ میری اپنی تحقیق موجود ہے، جو خواتین ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے ذرا سی بھی جنسی ایکسپریشن کا مظاہرہ کیا تو ہمارا خاوند ہمیں نہ صرف یہ کہ بے شرم سمجھے گا، بد اخلاق سمجھے گا، بلکہ ہو سکتا ہے طلاق بھی دے دے. یہ کس قسم کی آوارہ اور بد چلن بیوی میں اٹھا لایا ہوں. حالانکہ میاں بیوی کا آپس میں سیکچولی ایزرٹیو ہونا کسی طرح سے بھی بری بات نہیں، نہ قانونی طور پر، نہ مذہبی طور پر، نہ سائیکلوجیکل وے میں، لیکن کلچرلی بری بات ہے. تو چونکہ کلچر ایسا ہے لہٰذا پھر ایک دھڑکا لگا رہتا ہے. تو اس کی جو آخر میں کچھ ریمیڈیز بھی دینا چاہوں گا کہ اس قسم کے خوف کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے انفرادی طور پر. جیسا میں نے پہلے بتایا کہ خوف ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کی، یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے، خوف ان لوگوں کو ہوتا ہے، ان مردوں کو ہوتا ہے جن کی خواتین شریف ہیں
لیکن معاشرے میں کچھ ایسی خواتین موجود ہیں یا کچھ ایسا کلچر پریویل کر رہا ہے جس میں کہ اگر کچھ کام ان کی خواتین نے کبھی کر دیے، خدا نہ خواستہ اگر ان سے ہو گئے یا کسی پیئر پریشر میں ہو گئے، کسی کے کہنے پہ ہو گئے، تو ان کی فیملی کا آنر بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو یہ ایک خوف ہے، ایک وری ہے۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر ایک یونیورسٹی کی لڑکی ہے، اس کو اس کی سہیلیاں یہ کہتی ہیں کہ چلو یونیورسٹی سے باہر چلتے ہیں، چلو کہیں چل کے کچھ برگر وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ بہت غور سے سن رہے ہیں آپ۔ اب اس لڑکی کا اگر کلچر آنر کلچر ہے اور سوسائٹی شیم سوسائٹی ہے، تو اس کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے خیالات آئیں گے جو دوسری بچیوں کے ذہن میں نہیں آ رہے۔ اس کے ذہن میں آئیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی دیکھ نہ لے مجھے، کوئی کزن، کوئی ابو کا دوست۔ برگر کھانے کو وہ برا نہیں سمجھ رہی، سہیلیوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جانے کو برا نہیں سمجھ رہی۔ اگر وہ بات بری ہے تو وہ تو ویسے بھی بری ہے، سب کے لیے بری ہے۔ اگر بری ہے تو برا اس چیز کو سمجھ رہی کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اب یہ جو ڈر ہے، اس ڈر کا نام ہے ایٹیمیا فوبیا، کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ طریقہ کیا تھا؟ آنر کلچر ہے، شیم سوسائٹی، اچھا رکو میں اپنے ابو کو فون کر لیتی ہوں، اپنے ابو سے پوچھتی ہوں، ان کو بتا دیتی ہوں۔ پوچھتی بھی نہیں، آئی جسٹ میک ہم انفارمڈ، ان کے نوٹس میں لے آتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ میں باہر نکل رہی ہوں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور بات ہوئی تو آپ کے نوٹس میں ہونا۔ یہ سوشل انٹیلیجنس ہے۔ لیکن سوشل انٹیلیجنس چونکہ کم ہے، اسپیشلی خواتین میں، سوشل انٹیلیجنس کو آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں آسان الفاظ میں، چالاکی کم ہے، معاشرتی چالاکی کم ہے، لہٰذا ان کو اس طرح کی تدابیر کا پتہ نہیں ہے کہ کیسے ہم مینیج کر سکتے ہیں اپنے اس ایٹیمیا فوبیا کو۔ لیکن وہ ایک دھڑکا دل میں لگا رہتا ہے، اور دھڑکا جب لگتا ہے، جن کو لگتا ہے، جن خواتین کو اور جن مردوں کو، ان میں وہ سارے سمپٹمز آ جاتے ہیں جو انگزائٹی کے سمپٹم۔ ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، سویٹنگ کرتے ہیں، باتوں میں ان کپ کپی آتی ہے، یہ سارے سمپٹمز پیدا ہوتے ہیں۔ تو ریمیڈی میں جو سب سے پہلی ریمیڈی جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے مسلمانوں کو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اس کی ڈٹرمینیشن کا اختیار اللہ کو ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، اور وہ ہمیں قرآن پاک کے ذریعے اور صحیح ترین احادیث کے ذریعے بس بتا گئے ہیں کہ اچھی چیزیں کیا ہیں، بری چیزیں کیا ہیں۔ جو اوامر اور نواہی ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اسلام میں، وہ 1450 سال پہلے ڈٹرمن ہو چکے ہیں۔ ان ویلڈ اور اتھینٹک ڈوز اینڈ ڈونٹس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو ویلڈ رکھنا ضروری ہے۔ یہ بہت بڑی ریمیڈی ہے، دین کا مستند علم حاصل کرنا، دین کی منشا کا پتہ ہونا، میرے اللہ اور میرے رسول مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اتھینٹک وے میں ان چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے، خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی۔ اور وہ کیا چاہتے ہیں وہ میں آسان الفاظ میں بتائے دیتا ہوں، اور اس کے لیے میرے دوسرے مضامین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ دنیا اللوں تللوں کے لیے پیدا نہیں کی گئی، آپ کو کلچر میں پھنسنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔
آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ آپ ہمیشہ یہ ڈر رکھیں اور سوچتے رہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کریں، جانیں کہ میرے اللہ کون ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، کتنی عظیم ذات ہے. اللہ کا عرفان حاصل کریں اور اس عرفان سے اللہ کی محبت پیدا کریں اپنے دل میں، اور اللہ کے غلام بن کر رہیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، چاہے بچے ہیں چاہے بچیاں ہیں. اللہ کی غلامی میں زندگی گزاریں، کیونکہ زندگی ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش کے نتیجے میں فیصلے ہونے ہیں اور آپ کے لیے مکافات عمل موجود ہے. آخرت میں آپ کو اچھے کاموں کا صلہ ملے گا اور برے کاموں کی سزا ملے گی. یہ ہیں بنیادی اعتقادات. تو اگر ہر شخص خود کو اللہ کا غلام سمجھے گا تو کسی کی کیا مجال کہ کوئی کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھائے کہ دیکھو فلانے کی بیوی نے کون سے کلر کے کپڑے پہنے ہیں، آج کہاں سے آ رہی ہیں. اسلام میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کہتے ہیں کسی خاتون پر تہمت لگانا ہے. اور اس قسم کے کلچرز میں، آنر کلچرز میں اور شیم سوسائٹیز میں یہ روز مرہ کا معمول بن چکا ہے، خواتین پر تہمت لگانا، خواتین کو بدچلن ثابت کرنا، آوارہ ثابت کرنا. تو اگر غلام سمجھے گا خود کو ہر مرد تو اللہ سے خوف کھائے گا، اللہ سے حیا کرے گا، اپنے کام سے کام رکھے گا، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرے گا. دینی علم، مستند دینی علم حاصل کرے گا تو اللہ کا عرفان بھی پائے گا، اللہ کی محبت بھی پائے گا، اللہ کی غلامی بھی پائے گا، اور ان سارے نفسیاتی مسائل سے جان چھڑائے گا، جو میں اپنی پہلے بھی مختلف نشستوں میں یہ بات کر چکا ہوں. اس کے بعد دنیاوی طور پر سوشل انٹیلیجنس کا بڑھانا ضروری ہے. سماجی چالاکی، جس طرح میں نے کچھ مثالیں دیں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں، ایک میں نے مثال دی کہ والد صاحب سے بیٹی نے کہا کہ میں بازار چلی جاؤں، تو اگر والد صاحب میں سوشل انٹیلیجنس ہے تو وہ کچھ ایسی اسٹریٹجائز کریں گے چیزوں کو تاکہ ان میں یہ خوف پیدا نہ ہو. اور اسی طرح سے دوسری اگزامپلز بھی میں نے دی کہ ایک بیٹی جو ہے وہ سہیلیوں کے ساتھ جانا چاہتی ہے باہر، تو سماجی چالاکی یہ تھی کہ والد صاحب کو مطلع کر دے، آگاہ کر دے. تو یہ سوشل انٹیلیجنس کو بڑھانا ضروری ہے. اور اس کے بعد ویمن ایمپاورمنٹ اور فیمنسٹک پرسپیکٹو میں خواتین کی فائنینشیل سٹیبلٹی ضروری ہے. جب تک پیسے کی تقسیم مرد و زن میں منصفانہ طور پر نہیں ہوگی، تب تک معاشرے میں بہت سے نفسیاتی اور سماجی مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. تو جب پیسے کی، وسائل کی، پیسے میں صرف روپیہ ہی نہیں، کیش ہی نہیں، ویلتھ اور وسائل بھی شامل ہیں، ریسورسز بھی شامل ہیں. تو ریسورسز کی منصفانہ تقسیم مرد و زن، جس کی میں مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل، ایک والد صاحب کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. تو اب ان کے جو ریسورسز ہیں وہ زندہ ہیں، ان کے جو ریسورسز ہیں مثال کے طور پہ پاکٹ منی دے رہے ہیں، تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے تفریق کر رہے ہیں بچیوں اور بچوں میں یا نہیں. اسی طرح سے کسی کو گاڑی الاؤ کرتے ہیں چلانے کے لیے تو تفریق کر رہے ہیں بچے اور بچیوں میں یا نہیں. اسی طرح سے اسکولوں اور کالجوں میں داخلہ دلواتے وقت ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو دونوں اجناس کے لیے، دونوں سیکسز کے لیے، میلز اور فیمیلز کے لیے
ریسورسز کو منصفانہ طور پر تقسیم ہونا چاہیے. ایک گھر کے اندر بھی فیملی کی سطح پہ اور ایک قوم کی سطح پہ بھی منصفانہ تقسیم جب ہوگی ریسورسز کی اور فائنینس کی تو ویمن امپاورمنٹ ہوگی. اور ویمن امپاورمنٹ ایکویلٹی اور ایکویٹی کی بنیادوں پہ جب عمل میں آئے گی، جو کہ مستقبل قریب میں تو ناممکن ہی نظر آتا ہے اس قسم کے کلچرز میں بہت سے. اس طرح سے امریکہ کی اگزامپل آپ دیکھیں، مطلب 19ویں صدی کے شروع میں اگر آپ امریکہ کی حالت دیکھیں تو وہ تو پاکستان سے بھی بدتر تھی خواتین کے پرسپیکٹو میں. تو صدیاں لگتی ہیں اس پروسیس کو، اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر دین کی سمجھ درست طریقے سے معاشرے میں پیدا ہو جائے تو پھر اور کسی کام کی ضرورت ہی نہیں. پھر دین خود بخود ڈٹرمن کرتا ہے منصفانہ تقسیم وسائل کی. اور دین کبھی بھی بچوں اور بچیوں میں ڈسکریمنیشن پیدا نہیں کرتا اگر دین کو مستند ریسورسز سے، مستند حوالوں سے سمجھنے کی کوشش کی جائے. تو آج کی جو گفتگو ہے اس کا جو مرکزی تھیم تھا وہ ایٹیمیا فوبیا تھا، جس کو کہ اردو میں نے آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ مردوں کو یہ خوف دامنگیر رہنا کہ کہیں ہماری خواتین کی وجہ سے ہماری غیرت پر حرف نہ آ جائے، کہیں انگزائٹی ہے، آتا نہیں ہے، کہیں آ نہ جائے، اس خوف میں گرفتار رہنا. مطلب ٹرسٹ نہ کرنا، سیدھی سی بات ہے، خواتین پر ٹرسٹ نہ کرنا اور یہ خوف رہنا. اسی طرح سے خواتین کے اذہان میں، ذہنوں میں یہ خوف رہنا کہ کہیں ہماری کسی حرکت کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے ہم بدنام نہ ہو جائیں، بے شرم نہ سمجھی جائیں اور ہماری فیملی کو ڈس آنر نہ کیا جائے. تو اس خوف کو ایٹیمیا فوبیا کہتا ہوں میں، جس کو کہ ایک نفسیاتی مرض کے طور پر اسٹیٹسٹیکلی ویلیڈیٹ کیا ہے. اور اس کے جو سمپٹمز ہیں وہ بالکل فوبیا کی طرح کے سمپٹمز ہیں. اس میں باڈیلی چینجز بھی انوالوڈ ہیں، اس میں سائیکو سوشل سٹریسرز بھی انوالو ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ امیجن کر سکتے ہیں آپ کہ اگر کسی مرد یا عورت کو یہ ایٹیمیا فوبیا ہو تو اس کا سانس بھی پھولے گا، ٹانگیں بھی کانپیں گی، اس کو پسینہ بھی آئے گا، ہو سکتا ہے چکرا کے گر بھی جائے، بی پی لو ہو جائے گا. یہ سارے سمپٹم فوبیا والے اس کے سیم ہیں. تو جتنی انٹینسٹی زیادہ ہوگی اتنا ہی پھر ایٹیمیا فوبک اٹیکس زیادہ ہوں گے. تو مزید تفصیلات کے لیے آپ اس کے سلسلے میں ایک اور ویڈیو بھی اویلیبل ہے ویب سائٹ پہ، اردو میں آرٹیکلز بھی اویلیبل ہیں. مزید تفصیلات کے لیے آپ میری ویب سائٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سوشل انٹیلیجنس کی میں نے بات کی، اس پہ بھی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک علیحدہ سے نشست ہوئی تھی سوشل ہیلتھ پہ، اس کی ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور تو کوشش یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہر طرح کے خوف سے، ان ریئلسٹک فیئر سے، ان ریئلسٹک وری سے بچایا جائے. جب تک ایک دوسرے کے اوپر مرد اور عورت ایک خاندان میں، چاہے وہ باپ یا بیٹی ہیں، میاں بیوی ہیں، ماں بیٹی ہیں، جو بھی ہیں، جو بھی رشتہ ہے، جب تک ایک دوسرے پر اعتماد کرتے رہیں گے، ایک دوسرے سے کمیونیکیشن گیپس نہیں رکھیں گے، تب تک ان میں اس قسم کی وریز پیدا نہیں ہوں گی. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اعتماد کا فقدان ہوگا، ٹرسٹ کی کمی ہوگی، کمیونیکیشن گیپس ہوں گے، تو پھر ایٹیمیا فوبیا کے مظاہر میں نے آپ کو بتائے، آپ کے سامنے ہیں. شکریہ.